پھر مفتی صاحب آپ پتہ نہیں کیوں جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. میں نے آپ کی کتابیں شاید آپ کے لوگوں سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں, تو آپ جھوٹ نہ بولیں, آپ سچ بولیں. آپ نے ابھی کیا کہ آپ کا عقیدہ ایک ہے نبوت پہ, ختم نبوت پہ. یہ جھوٹ ہے. آپ کے اوپر تو فتویٰ لگایا احمد رضا خان سے نے کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں. تو سچ بولیں. اگر آپ میں غیرت نہیں دیوبندی علماء کی جنہوں نے اتنا غصہ کھایا بریلیوں سے, تو میں کیا کروں آپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ فتوے پڑھیں, آپ حسام الحرمین پڑھیں, المحند المفند پڑھیں, دیکھیں کہ آپ میں کتنی نفرت ہے. وہ نہیں آپ کو امت سمجھتے, وہ آپ کو خارج اسلام سمجھتے ہیں, اور آپ کے جو نکاح ہیں ان کو نکاح بھی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جانور سے نکاح اور جائز ہے دیوبندیوں سے. وہ آپ کو تو احمدیوں سے بھی اور غلط سمجھتے ہیں. آپ احمد رضا خان صاحب کے بڑے احمد رضا خان صاحب کے فتوے پر انہوں نے کہا دیوبندی سب سے گندے کافر ہیں. تو ٹائم ضائع نہ کریں. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اگر آپ ایسے غلط بیانی کریں گے تو پھر کیا میں آگے سے کہوں. پہلی بات یہ ہے کیونکہ میں نے اصل میں یہاں فیض الباری کھولی ہوئی تھی, اس میں میں روایت پڑھا تھا یاجوج ماجوج کے متعلق. جانور شاہ کشمیری صاحب نے لکھے کہ یہ اقوام ہے وغیرہ, تو اسی سے نام مکس ہو گئے. یہ دکھاتا آپ میں کتنا تکبر ہے. مجھے پتہ ہے میرے پاس فتح الکثیر بھی ہے اور فوز الکبیر بھی, دونوں کتابیں ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے, اور ایسے آپ پتہ نہیں کیوں تکبر دکھا رہے ہیں. میں نے اس میں خود ہی اس کی عربی عبارت بھی پڑھی ہے, اور میں اس کتاب سے بہت مجھے اچھی لگتی ہے وہ کتاب. اس میں جو بعض غلط باتیں تو ہیں لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے جو یہ حدیث پیش کی احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ اجماع تو ہوتا ہی صحابہ کا, تو یہ آپ نے حدیث کا غلط معنی دیا. پہلا صحابہ کا اجماع جو تھا وہ وفات مسیح پہ تھا. بالکل غلط بات ہے. بہت اولیاء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعریف کی ہے دعوے کے بعد بھی, جیسے خواجہ غلام فرید صاحب ہیں, اور بھی بہت اولیاء جنہوں نے ان کی بیعت بھی کی ہے. آپ کے جو دیوبندی بھی ہوتے تھے, گنگوئی صاحب کو کیا ہوا جب انہوں نے لعنت بھیجی تھی, آپ بھول جاتے ہیں باتیں نا. پھر یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ وہی ہوا ہے جو دوسرے انبیاء کے ساتھ ہوا ہے. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. آپ قرآن کو بھی لگتا ہے بھول گئے. یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے کہ پہلے لوگ مانتے ہیں کہ یہ ہم میں سب سے افضل ہے, لیکن جب دعویٰ ہوتا ہے تو پھر مخالفت شروع ہو جاتی ہے. یہ تو نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو یہ آپ کا لغو اعتراض ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے بہت علماء نے بعد میں بھی تعریف کی ہوئی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو دیکھ لیں, انہوں نے بہت باتیں لکھی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے. اور بھی بہت علماء ہیں, دیوبندیوں کے بھی علماء ہیں, تو یہ حوالے میں آپ کو بھیج بھی سکتا ہوں. پھر آپ نے غلط بات کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جب وہ آئیں تو میرا سلام دیں. یہ ایک حکم تھا. کیوں یہ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس سے کیونکہ ساتھ یہ بھی فرمائے کہ مولوی جو ہوں گے آخری زمانے میں شر من تحت دین اسما, پہ فرمائے کہ میری امت بنی اسرائیل کی پیروی کرے گی. یہ بخاری میں بھی حدیث ہے. سورہ فاتح میں بھی ہم یہ دعا کرتے کہ ہمیں ان کے جیسے نہ بنا. تو یہ عیسیٰ سے پیش گوئی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ علماء آخری زمانے میں مخالفت کریں گے. جو انبیاء ہوں, جو نبی اللہ تعالیٰ بھیجے گا, مسیح ابن مریم آخری زمانے میں امامکم منکم, جو آپ میں سے امام ہوگا, یہ مولوی اس کی مخالفت کریں گے, جیسے یہودی علماء نے پہلے مسیح کی مخالفت کی تھی. یہی تو وجہ کہ مماثلت دی گئی ہے. تو یہ آپ نے حدیث کا بھی غلط مفہوم لیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کو میرا سلام دو, کیونکہ بہت سارے مسلمانوں نے نہیں سلام دینا تھا. تو اس حدیث سے واضح ثابت ہوا کہ مولویوں نے مخالفت کرنی تھی. جیسے دوسری حدیث میں آیا کہ ان کی حالت بگڑ جائے گی, اور علماء نام کے علماء ہوں گے. آپ کے خود ہی علماء یہ مانتے کہ آج اسلام کی کیا حالت ہے.
یہ نہیں کہا کہ جس کا بھی انکار ہو وہ سچا نبی ہے، میں نے کہا کہ جو سچا نبی ہوتا ہے اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو رد کریں، قرآن میں لکھیں جب بھی نبی یا رسول آتا ہے اس کی استہزاء ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سارے مان لیں گے، تو یہ خلاف قرآن بات آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام حقیقت پہ آسمان میں زندہ نزول من السماء ہوگا تو پھر کون ان کا انکار کرے گا؟ لیکن قرآن میں تو لکھا جب بھی نبی رسول ہے اس کا انکار ہوتا ہے۔ لیکن پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سند کیا؟ میں آپ کو بتایا تھا کہ میری سند قرآن کی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور صحابہ کو، اور پھر جو بھی نیک بزرگ ہیں ان کو ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھے۔ اور آخری زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو سمجھا دی کہ جو امام مہدی نے آنا تھا ان کا یہی مشن تھا کہ وہ قرآن کا حقیقی معنی دنیا کو دکھائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہی ہماری سند ہے۔ آپ کی سند کیا ہے؟ آپ کی سند ہے اشرف علی تھانوی صاحب جنہوں نے اپنا کلمہ پڑھایا ہے۔ آپ کی سند ہے رشید احمد گنگوئی صاحب جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کہ میری زبان سے کبھی کچھ غلط نہیں آئے گا، لیکن پھر انہوں نے گستاخیاں کی، اسی سے تو بریلویوں نے ان کو کافر کہا۔ پھر آپ کی سند ہے کہ آپ کی تو سند بہت ساری گستاخانہ حوالے ہیں۔ آپ کی سند یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اللہ تعالیٰ کا عرش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے افضل ہے، یہ آپ قرآن سے یہ آپ نے سمجھا۔ تو اس سند کا کیا حیثیت ہے؟ آپ یہ بتائیں مجھے۔ پھر آپ کے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ قبروں سے اگر سمجھ آئے تو فیض اٹھا لو، اسی لیے تو یہ ساری بدعات پیدا ہوئی ہیں۔ اور پھر آپ کے جو علماء ہیں انہوں نے عبد القادر جیلانی کو کیا درجہ دے دیا رحم اللہ کہ وہ الوہیت میں تھے تو انہوں نے کشتی کو بچا لیا۔ یہ آپ کی سند ہے نا؟ تو میں اس سند کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ آپ کے پاس کوئی سند نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ منسوب کر سکیں۔ آپ نے تو اپنے مولویوں سے سیکھے جو یہودی صفت والے مولوی ہیں، تو یہ کوئی سند نہیں۔ میں اس کا جواب دے دیا قرآن حدیث اور آپ کے اولیاء سے۔ اب بات ختم ہوتی ہے، اب انشاءاللہ یہ عوام الناس فیصلہ کرے گی کہ کس کے عقائد ٹھیک ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے یوٹیوب چینل سے بہت لوگ دن رات اس کو دیکھ رہے ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی، تو انشاءاللہ وہ ہدایت پہ آ جائیں گے۔ میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔ جب میں آپ کا انشاءاللہ کلپ لگاؤں گا جہاں آپ نے نقش دوام کا حوالہ دیا ہے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا آپ کے عقائد ہیں۔ تو آپ یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور آپ ان دیوبندیوں کی گستاخیاں سنیں اور ان کا جواب دیں۔ جزاک اللہ۔ جی رضی صاحب، آپ کا پوری رات یعنی کہ آخری جو آپ سے میسیج ہوا رات 9:15 تو تقریباً یہ دن کے یعنی اب دوبارہ آپ سے بات ہو رہی ہے اور 12 بجے کے لگ بھگ، تو کافی پوری رات چارجنگ پہ لگے رہے۔ آپ کو حوالے سارے مربیوں نے تیاری کروائی، میرے ذہن میں تھا شاید کافی وقت مل گیا ہے اور آپ اب کام کی بات کریں گے اور مرزا قادیانی کے اس جھوٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اور یا تو تسلیم کر لیں گے کہ مرزا نے جھوٹ بولا ہے، یا یہ ہے کہ آپ کوئی آیت پیش کر دیں گے یا حدیث پیش کر دیں گے۔ لیکن حسب سابق وہ جو آپ کی سارے مربیوں کی ترتیب ہوتی ہے کہ بات کو الجھانا اور دائیں بائیں لے جانا، وہ عادت آپ کی بدستور باقی ہے، اور آپ کا یہ طریقہ واردات انشاءاللہ میرے ساتھ کامیاب نہیں ہوگا کہ آپ بریلویوں کے فتوے مجھے پیش کرتے رہیں، ہمارے ان کو، میں ان کے بارے میں اشتعال میں آ جاؤں، پھر آپ درمیان سے بھاگ کر نکل جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا، آپ بریلویوں کو درمیان میں ڈالیں، اہل حدیثوں کو ڈالیں، دیوبندیوں کو ڈالیں، جو بھی آپ کریں، تو جس کے آپ دروازے پہ دستک دینی ہے، بھیک مانگنی ہے، پناہ مانگنی ہے، مانگ لیں، لیکن میری بات آپ سے ہے۔ مجھے کوئی نہیں بریلویوں نے کیا کہا، وہ بریلویوں نے ہمیں کہا تو ہم ان کو اللہ کے لیے ہم نے معاف کیا، ٹھیک ہے، وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو قیامت کے دن ہمارا ان سے ثواب، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟
آپ اپنی بات کریں، تمہارا مسیح موعود جس کو تم کہتے ہو تمہارا اپنا خود ساختہ، اس کی ایک بات کریں۔ بریلویوں کے فتویٰ دیا کہ تم ختم مت کے منکر، اس نے کہا وہ منکر ہے، تو بات ہمارے عقیدے کی ہو رہی ہے۔ بریلویوں نے ہمیں منکر کہا، تو بتائیں ہم نے بریلویوں کے مقابلے میں کون سا نیا نبی کھڑا کیا جس کی بنیاد پر منکر کہا؟ تم نے تو اپنا نیا نبی کھڑا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی، اس کو ایک نبی مانتے ہو۔ تو اب دیوبندی بریلویوں کہیں، بریلوی دیوبندیوں کہیں، اہل حدیثوں کہیں، تم منکر یا تم نہیں مانتے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ تم فلاں کو تم نے نبی بنایا اور اس کی تم پیروی کرتے۔ اور یہ سب کہتے ہیں کہ سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب ہم انہی کو نبی مانتے ہیں، تو کہاں تمہارا کیس اور کہاں ان کا؟ تو اس لیے ان کے ان فتاویٰ کو اٹھا کر، ان عبارتوں کو اٹھا کر امت مسلمہ کے باہمی تنازعات کو ہوا دینے والی پالیسی پر نہ چلیں۔ آپ سے جو کہا گیا ہے، آپ دو باتیں، ایک قرآن پاک کی سند آپ سے مانگی گئی آپ کی، تو وہ آپ سے ابھی تک نہ ہوا اور نہ قیامت کی صبح تک ہوگا، اور دوسرا آپ سے مرزا قادیانی نے ایک سانس میں 6 جھوٹ بولے 40 میں، جس کو اوپر صفحہ بھی گزر چکا، اس کا آپ ابھی تک کوئی حوالہ نہیں دے سکے، اور ادھر ادھر کی باتیں آپ کی فضول، وہ تو ہم پہلے یاد ہیں آپ کی ان باتوں کے، کہ آپ کے سب مربیوں کا، سب کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب کوئی بات نہ آئے تو پھر شروع کر دو، یہ آپ کے بارے میں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا۔ جس نے جو کہا وہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ اپنا مسئلہ حل کریں، اپنی نبیڑیں جو آپ کے سر پہ پڑی ہوئی ہے اس کا حوالہ دیں، یا مانیں آپ کے اس خود ساختہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ میں نے کتاب فیض الکبیر جو غلطی سے پڑھی، آپ فتح الباری فیض الباری دیکھ رہے تھے، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کو قصداً ایسا کیا، یہ آپ کی بخلاہٹ ہے، آپ بخلائے ہوئے، آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ کس کتاب کا نام کس کے ساتھ ملانا ہے، تو یہ اس بخلاہٹ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور یہ باطل کے اندر ہی ہوتا ہے ایسا، جب بندہ جھوٹ پر کھڑا ہو نا تو پھر اس کو بخلاہٹ میں پتہ نہیں چلتا کہ انور شاہ کشمیری کی کتاب کا ایک حصہ لفظ لے کر کسی اور سے ملا رہا ہوں۔ چلو خیر، یہ سبقت لسانی ہوگی، غلطی ہوگی، آپ کو معاف کیا، لیکن یہ تو میں معاف کر دوں گا یہ غلطی آپ کی، لیکن وہ آپ حوالہ معاف نہیں کروں گا۔ نمبر 1 وہ حوالہ دیں کہ مرزا قادیانی نے جو 40 کے اندر کہا ہے، روحانی خزائن کا جو صفحہ نمبر 404 میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس پر ہماری بات شروع ہوئی ہے، اس کی طرف آپ کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں اس پر آپ کو موت پڑ رہی ہے اور آپ اس کی بجائے یعنی مرنے پہ تیار ہوئے کھڑے ہیں کہ گالی بد زبانی پر آ گئے ہیں، لیکن ایک حوالہ نہیں دے رہے؟ وہ آیت پڑھ کر سنا دیں جس میں یہ 6 باتیں ہوں جو مرزا قادیانی نے کہی ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، وہ لکھا ہوا دکھا دیں۔ یہ کہنا سورہ فاتحہ میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، اور وہاں سے استدلال واضح بات جو ہوتی ہے کہ خاص دعویٰ کیا جا رہا ہے، خاص دعوے پہ خاص دلیل دیں، وہ آیت پڑھ کر سنا دیں، بات ختم۔ ایسے ادھر ادھر گھمانے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی تکبر کی آپ بات کریں کہ آپ میں تکبر ہے، باقی تکبر جس میں بھی ہو یہ بری بات ہے، اللہ مجھے بھی تکبر سے بچائے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے مرزا قادیانی کی سب کتابیں کتنی بار پڑھی ہیں؟ جتنی بھی کتابیں اس کی، وہ سب کتنی بار پڑھی ہیں؟ کیونکہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ جس نے میری کتابوں کو وہ 3 بار کم از کم نہیں پڑھا، اس میں تکبر ہے۔ تو آپ ذرا بتا دیجئے کہ آپ نے کتنی بار پڑھی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، دوسری بات، آپ پھر بات ادھر ادھر لے جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے تعریف کی اور پہلے لوگ تعریف کرتے تھے، تو مرزا صاحب کا پہلا کیریئر آپ کے سامنے ہے، آپ ذرا سیرت المہدی پڑھ لیں اپنی کتاب۔ اگر اس بات کو کھولنے کے لیے ہوں جیسے آپ کہہ فلاں نے فتویٰ دیا، فلاں نے فتویٰ دیا، میں بار بار یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، میں ہر وائس میسیج میں ہر جگہ پہ آپ کو دہرا رہا ہوں کہ جناب آپ نے مرزا قادیانی کے بیان کردہ 6 جھوٹوں کو ثابت کرنا ہے، اور آپ نے کہا تھا میں قرآن سے ثابت کروں گا، حدیث سے ثابت کروں گا، نہ آپ ابھی تک قرآن سے ثابت کرے، سارے وائس میسیج محفوظ ہیں، یہ دنیا جیسے آپ کہہ رہے میرے یوٹیوب چینل پہ دنیا دے کر فیصلہ کرے گی، تو آپ کے یہ جو سارا کچھ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے تو جو بھی سینڈ آپ نے کیا، تو یہ کون سا دنیا نہیں سنے گی، یہ بھی جائے گی، یہ پبلک پراپرٹی انشاءاللہ پوری دنیا میں جائے گی، اور آپ کی اس بخلاہٹ کو بھی پوری دنیا دیکھے گی، کس قدر بخلائے ہوئے آپ کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں، اس نے تسلیم کیا، اس نے کیا، تو یہ تسلیم کرنا اور پہلی والی باتوں پر اگر آئیں تو ان باتوں میں تو بہت کچھ ہے، میں اگر ان باتوں کو چھیڑنا شروع کروں جو اس کی پہلی زندگی کی آپ کی کتابوں میں لکھی ہیں، باہر سے تسلیم کرنے کو چھوڑیں، پہلی زندگی میں جو آپ کے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، بچپن میں جا کر تھیٹر دیکھنا، سینمے دیکھنے، پھر اس کے بعد بچپن سے گھر سے پیسے چوری کر کے وہ جو پینشن کے پیسے لے کر بھاگ جانا، ان کو جو بہلا پھسلا کر امام دین لے گیا تھا، اور پھر واپس جب آئے تو ان کی وہ مقد سے 16 دن تک بلیڈنگ ہوتی رہی، خون آتا رہا، تو یہ کیوں آتا رہا؟ میں نے پوچھا آپ سے یہ کیوں آتا رہا، یہ کیوں گیا تھا، اس کی پیشاب والے رستے سے، بڑے پیشاب کے رستے سے خون آتا رہا، تو میں تو ان باتوں کو چھیڑ ہی رہا ہوں نا، ابھی یہ موضوع نہیں ہے میرا، ورنہ سب کچھ پوچھا جا سکتا ہے، ورنہ محمدی بیگم کا قصہ اور بہت کچھ ہے جو شادی سے پہلے اپنا دعوی نبوت سے پہلے کے کرتوت ہیں اور دعوی نبوت سے بعد کے بھی،
تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ورنہ وہ جو لکھا ہے کہ نماز کے اندر جو آپ کا وہ ایک اس کے ماننے والا اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا تھا، سیرت المہدی میں وہ نہیں لکھا ہوا کیا کہ جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو وہ پیچھے سے آ کر کوئی خاص شرارت کرتا تھا انگلی کے ساتھ، تو پھر وہ تنگ آ کر مرزا صاحب جو ہے وہ بند کمرے میں جا کر نماز پڑھنے لگے تھے، اور وہ نقشہ بھی بنایا ہوا ہے آپ کی سیرت المہدی کے جو تیسرے حصے میں کہ وہ دیوانہ تھا محبت میں، اور آ کر وہ انگلیاں دیتا تھا، تو تنگ آ کر جو ہے نا وہ کیا کرتا تھا، شرمگاہ کے ساتھ جو ہے نا وہ نجائز طریقے سے تبرک حاصل کرتا تھا، یا تمہارا تبرک بھی پتہ نہیں کہاں سے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نہیں چھیڑ رہا ہوں اس لیے کہ یہ موضوع ہٹ جائے گا، موضوع سے نکل جائیں گے ہم، ہمارا موضوع وہی ہے، آپ قرآن پاک کی سند اپنی پیش کریں، اور ساتھ جو ہے نا اس کے سوالوں کا جو ہے وہ مرزا قادیانی نے جو کہا ہے کہ جو پیشین گوئی قرآن اور حدیث میں لکھا ہے وہ لکھا ہوا دکھا دیں بس، لیکن وہ بار بار مطالبے کے باوجود آپ یہ غلطی نہیں کر رہے، بلکہ اس طرف آ ہی نہیں رہے۔ رضی صاحب وہ جس کو نا عربی میں کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودنا، آپ جیسے جیسے زیادہ بتونیوں کی طرف فضول باتیں کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے پھنس سے جا رہے ہیں، اور آپ کی اور آپ کے پورے ٹبر کی قادیانیوں کی جہالت مزید واضح ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں آخری زمانے کے وہ مسیح موعود کی مخالفت کریں گے، مسیح کی مخالفت کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علماء کے یعنی شرار قرار دیا۔ اب میں تعیین کر دوں آپ کی کہ مسیح موعود کا مخالف کون ہوگا، کس طرح کے لوگ ہوں گے عیسیٰ کے مخالف۔ اب آئیے آپ کی کا میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو، میرے پاس اس وقت نا وہ کتاب ملفوظات یعنی نہیں پڑھی جو مرزا قادیانی کے ملفوظات ہے، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 60 پہ آپ دیکھ لیں، وہ کتاب ہی میں دیکھتا ہوں، اور کسی سے مجھے مل جائے تو اس کا میں اسکرین شاٹ بھی لے کر آپ کو بھیجتا ہوں، جس میں مسیح کا مخالف جو ہوگا وہ شریر امت ہوگا۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شریر لوگ ہوں گے وہ آسمان کے نیچے مسیح کی مخالفت کریں گے، تو مخالفت کون کرے گا؟ مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا ہے ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ دو مقصد ہے، ہمارے سلسلہ جماعت احمدیہ یعنی جماعت قادیانی کے دو مقصد ہیں، ایک شیطان کو قتل کرنا، ایک مسیح کو قتل کرنا، عیسیٰ کو قتل کرنا۔ تو عیسیٰ کے قتل کے ارادے تو آپ لوگ رکھتے ہیں، عیسیٰ سے دشمنی تو آپ لوگ کر رہے ہیں، جب دشمنی آپ کی ہے، قتل کا ارادہ آپ کا ہے عیسیٰ کا، تو وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا امت کے شریر لوگوں کے بارے میں جو آپ نے بتایا اس سے مراد بھی پھر آپ لوگ ہیں۔ ہم میں سے کسی نے عیسیٰ کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا، کسی مسلمان نے کہا ہم عیسیٰ آئے گا تو اسے قتل کر دیں گے، تو بلکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں دنیا میں آیا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے ہوں۔ تو جس جماعت کی بنیاد ہی عیسیٰ کی دشمنی پر ہے، اور وہ برادران یوسف کی طرح دیکھ کیسے ٹسوے بہا رہی ہے، مگر مچھ والے آنسو نہ بہائیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت امت مسلمہ کرے گی۔ مرزا قادیانی کتابیں آپ نے پڑھی ہوتی، کہہ رہے ہیں میں نے پڑھ رکھی ہیں، تو آپ نے تو خود مرزے کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، اگر پڑھی ہوتی تو آپ نے ملفوظات میں جو بات پڑھی ہوتی کہ جماعت قادیانیہ جماعت مرزائیہ کا مقصد تاسیس، اس کے بنائے جانے کا مقصد ہی عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہے، تو دشمن عیسیٰ کے آپ ہوئے یا ہم ہوئے؟ اگر نہ حوالہ ہو تو پھر آپ بات کریں، میں آپ کو حوالہ دوں، پھر وہ صفحے کے اسکین بھیجوں، ابھی میرے پاس ملفوظات نہیں ہے، تو آپ ذرا نا وہ ملفوظات دیکھ لیں، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 60 ہے، جو قدیمی جو ان کا نسخہ پہلے والا، اگر نئے صفحات تبدیل نہ ہوئے تو اس کو ذرا دیکھ لیں۔ یہ آپ کا میسج سن کر حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کبھی بھی ہوش و آواز ٹھیک نہیں، رات شاید سوئے نہیں ساری رات پریشانی کی وجہ سے کہ آپ کو جواب نہیں آ رہے تھے، اس لیے شاید ابھی آپ کو فوری کچھ جواب ریکارڈ کروانا کوئی ضروری تو نہیں تھا، آپ ذرا پہلے نیند پوری کر لیتے، غسل کر لیتے، نہا لیتے، پھر تسلی سے آپ جواب ریکارڈ کرواتے۔ یہ کیا آپ متضاد بونگیاں مار رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں نزول من السماء ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو تو کون ان کا انکار کرے گا، پھر ادھر سے آیت پڑھ رہے ہیں کہ کوئی بھی رسول آتا ہے تو اس کا استہزاء کیا جاتا ہے، تو جب تک رسول آتے تھے ان کا استہزاء کیا جاتا تھا، استہزاء ان کا ہوا تو ان کے ساتھ مقابلہ کیا قوم نے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نیا رسول آنے ہی نہیں ہے، اب تو صرف استہزاء نہیں ہوگا، استہزاء والی بات نہیں، اب تو بلکہ جو جھوٹا ہوگا اس کو ٹھکائی بھی ہوگی، جیسے مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، اس کی وہ مار بھی پڑی اس کو 40,000 لگ بھگ اس کے آدمی جو تھے مسلمہ کے ساتھ تھے، جو صحابہ کا تو جن میں اکثریت طے ہے قتل کر دیا گیا، تو کیا اتنی بڑی مخالفت آپ کی جماعت کی ہوئی ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں مسیح مسلمہ کو مرزا قادیانی کے مقابلے میں زیادہ سچا مان لو کہ اس کے ساتھ تو جنگ بھی ہوئی ہے باقاعدہ، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ رسولوں کے ساتھ تو لڑائیاں ہوئی، استہزاء ہوئے، جنگیں ہوئی، تو لہٰذا میں بھی وہی ہوں، لہٰذا میرے ساتھ بھی یہ ساری بات ہو چکی ہے، بلکہ جنگ ہو چکی میرے ساتھ تو یہ اصول آپ حق و باطل کا اصول نہیں ہے، کہ یہ ایک واقعہ بیان واقعہ ہے کہ رسولوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ سچے رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے تو لیکن وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوتے ہیں رسول ہیں، یہ خود قادیان کا کوئی دہقان اٹھ کر جو دعویٰ کرے اور پھر کہے کہ مجھے بھی میرے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، تو یہ اس کے حق سچ ہونے کی دلیل نہیں بن جائے گی، اب سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا، اس لیے مرزا صاحب کو اس مخالفت کی بنیاد پہ آپ یہ نہ کھڑا کریں کہ وہ سچائی کے منصب پر بیٹھ گئے، وہ کذاب ہیں اور بدستور کذاب
کذاب ہی ہیں، امت نے اس کے، بلکہ اس جھوٹا ہونے کی سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ اس کا ایک حوالہ آپ کو آج کتنے وقت ہو گیا آپ کو لگے ہوئے، لیکن اس کا ایک بات آپ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کیا اور کوئی دلائل آسمان سے بھی جبرائیل علیہ السلام آ کر کہیں کہ رضی صاحب مرزا جھوٹا ہے، یہ واضح اس کا جھوٹ ہمارے سامنے ہے کہ اس کی کتاب میں لکھا ہے، آپ کو پیش کیا، آپ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، گھنٹوں پہ گھنٹے لگا رہے ہیں، لیکن ابھی تک آپ میں اتنا دم نہیں ہوا کہ آپ اس کے حوالے کو صحیح ثابت کر سکیں اور قرآن کی آیت پیش کر سکیں۔ تروڑ مروڑ تعویلات کے گھوڑے پر وہ آپ جتنا مرضی گھوڑے پر بیٹھیں، گدھے پر بیٹھیں، جتنا مرضی سفر کریں، ہمیں اس سے کوئی تعویلات سے غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اصل وہ عبارت پیش کریں جو عبارت اس نے لکھی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ذرا ہمیں دکھا دیں کہاں پہ لکھا ہے، لیکن وہ آپ نہیں دکھائیں۔ ہاں جی رضی صاحب، یہ بھی بدستور آپ بات کو الجھا رہے ہیں اور خلط مبس کر رہے ہیں، بات ہماری کس عنوان پہ چل رہی ہے بار بار میں آپ کو یاد دہانی کروا دوں، آپ کا حافظہ کام نہیں کر رہا تو شاید آپ ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، آپ کو پھر یاد دلاتا چلو، مرزا قادری نے کہا تھا قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے کہ وہ پیشین گوئیوں کے اندر کے جو آنے والا مسیح آئے گا اس کی علماء مخالفت کریں گے، اس کے قتل کے فتوے دیں گے اور اس کو تکلیف دیں گے، جو سب کچھ پہلے میں بار بار نقل کر چکا ہوں۔ آپ برائے مہربانی قرآن پاک کی وہ آیت اور وہ حدیث پیش کر دیں، اس سے ہٹ کر آپ کہہ رہے سند کی بات میں، آپ کہہ رہے سند آپ سے مانگی، میں نہیں کہا کہ آپ مجھے یہ سند دو کہ نور الدین دہلوی کا مرزا غلام قادیانی کے گھر والی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا، میں نے کوئی ایسی سند آپ سے نہیں مانگی، میں نے آپ سے یہ سند نہیں مانگی کہ جناب اس کی جو امام دین لے کر گیا تھا بعد میں اس کو بلیڈنگ ہوتی رہی، اس کی کوئی سند پیش کرو، یہ تو میں نے آپ سے نہیں مانگی، اور نہ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ جو لاہوری جماعت تھی وہ جدا کیوں ہوئی، کس بنیاد پہ، پھر یہ بھی نہیں پوچھا کہ عبداللطیف فاطمہ پوری اور عبداللہ گنا جو عبداللطیف سمبڑے علی اور نور احمد کابلی اور یہ جتنے لوگ آپ کی جماعت میں تھے پھر مرزا کو لان تان کر کے خود سارے کے سارے نبی بن گئے، وہ کیوں بنے، تو ان کے کیوں اختلاف کیا، آپ کے اندر جو بیسیوں فرقے آپ ہی کی جماعت میں بنے اور سارے نبی بن کر جو ٹرانے لگے مینڈکوں کی طرح جیسے مرزا ٹراتا تھا، تو یہ میں نے تو اس کے نہیں سند پوچھی، میں نے سند یہ پوچھی ہے قرآن پاک کے حوالے سے، ورنہ اگر پوچھوں مرزا کی پہلی زندگی کے بارے میں سند، محمدی بیگم سے تعلقات کی، کوشش شادی کی اور جو ان کو دھمکیاں دیتا رہا، تو یہ سارے کرتوت آپ کے اور آپ کے مسائل، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، تھانوی صاحب نے فلاں کہا، تو مرزا قادیانی نے جو کہا کہ الوہیت تتموج فی، میرے اندر اللہ کی الوہیت موجے مار رہی ہے، وہ تو خود خدا بنا ہوا تھا، پھر جو اس نے کہا میرے ساتھ ہو، اس کے بارے میں کہا آپ کے جو اسلامی قربانی غالباً نام ہے کتاب کا، مجھے شاید یاد پڑ رہا ہے، قاضی یار محمد کی، تو اس کے اندر اس نے جو کہا صفحہ نمبر 14 پہ کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ میں دیکھا دلہن بنا ہوا ہوں اور میرے ساتھ اللہ نے صفت رجولیت کا اظہار کیا، بھئی وہ تو خدا کی بیوی بنا ہوا ہے، کچھ خدا کا خوف کریں، یہودیت عیسائیت والے کام آپ لوگ کر رہے ہیں، کبھی یہودیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کبھی عیسائیوں کی طرح جیسے انہوں نے حضرت مریم کو خدا کی بیوی بنایا، یہ خود مریم بن کر استعارہ کے رنگ میں خدا کی بیوی بن کر صفت رجولیت بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ میرے ساتھ وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو ان باتوں کی اسناد میں نے آپ سے نہ مانگی ہے، نہ میں نے ان موضوعات کو چھیڑا ہے، میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھانوی صاحب نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، میری سند میں تھانوی صاحب نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میری سند کی نہیں، میں نے آپ سے سند مانگی ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی فضول باتیں کریں، سیدھا سا بتا دیں کہ ہماری سند یہ ہے، میں نے قرآن پاک فلاں سے پڑھا ہے، اس کا بھی یہی عقیدہ تھا جو میرا عقیدہ، اس نے فلاں سے پڑھا، چلتے چلتے اس قرآن پاک کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائیں، بات ختم۔ لیکن آپ سے وہ ہوگا نہیں، اوٹ پٹانگ کرتے رہیں گے، بریلویوں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ جتنا مرضی مجھے گرم بھڑکانے کی کوشش کر لیں بریلویوں کے بارے میں فلاں، بات اب آپ کے گلے میں پھندا پھنسا ہوا ہے، آپ کو یعنی پھندے پہ لٹکایا ہوا ہے، جواب آپ نے دینا ہے، بریلویوں کا بات نہیں ہے، اب بات اہل حدیثوں کی نہیں ہے۔ آپ کے مقابلے میں کسی بریلوی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولوں گا، کسی اہل حدیث کے خلاف، کسی دیوبندی کے خلاف، کیونکہ وہ سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے اور مرزا قادیانی کو کافر سمجھے تو وہ امت مسلمہ کا حصہ ہے اور ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ دین کی ضروریات کو، دین کے بنیادی ضروری مسائل کو مان رہا ہے تو وہ ہمارا ہے، آپس کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، غلط فہمی بھی فتویٰ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے بارے میں ہمارا فتویٰ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے، آپ کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا فتویٰ بڑا واضح ہے، اس لیے ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنے کی بجائے اربعین کی اس عبارت کو قرآن اور حدیث سے ثابت کریں اور اپنی سند پیش کریں، بس۔
جی جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی. آخر میں دنیا دیکھ کر فیصلہ کرے گی. بالکل سارے میسیج محفوظ ہیں. اس کی میں ویڈیو بناتا ہوں. میں بجائے اس کے کہ آپ کے حوالے ادھر ادھر کا انتظار کون کرے گا؟ آپ کو آزادی ہے. آپ یہ سارے میسیجز جو ہے وہ جتنے بھی ہیں A to Z بغیر خیانت اور کمی بیشی کے، آپ اپنے چینل پہ اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں. میں بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھ کر دنیا فیصلہ کر لے گی ابھی. اور کہ کون کتنے پانی میں تھا، کس نے اگر آپ نے آیت پیش کی تھی، وہ حدیث پیش کی تھی، تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور کون کاج بحثی کرتا رہا اور کیسے ادھر ادھر کی باتوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، یہ دنیا دیکھ لے گی. اور میرا خیال اب آپ کے دلوں میں تہل نہیں رہا، آپ کے وہ دم خم ختم ہو چکا ہے. اس لیے اب یوٹیوب کی طرف بھاگ رہے ہیں. جی آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ جائیں باقی جہاں مرضی. اب جہاں تک جو بات ہوگی، اس سے اتنی بات ثابت ہوگی. آپ اس پوری گفتگو میں، جب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، آپ نے وہ آیت پیش نہیں کی جس میں مرزا قادری کے دعوی ثابت ہوں. آپ سند پیش نہیں کر سکے. دو باتیں تھیں، آپ دونوں پیش نہیں کر سکے. ہاں اوٹ پٹانگ آپ نے بہت کچھ بولا ہے. کبھی کہا بریلوی نے یہ کہا، کبھی کہا دیوبندیوں نے یہ کہا. تو ان باتوں کا جواب تو تب ہوتا نا جب آپ اس بات کا جواب دے لیتے ہیں. میں نے آپ کو بار بار کہا کہ آپ پہلے ایک بات سے تو نکلیں، پھر اگلی باتوں میں چلے جائیں، پھر اس سے اگلی میں چلے جائیں. قسطوار چلتے رہے. یہ کون سا ہمارا خرچ آ رہا ہے اس کے اوپر کہ مجھے کینیڈا آنا پڑا ہے یا آپ کو پاکستان آنا پڑا ہے؟ آپ اپنے گھر بیٹھے میں اپنے بیٹھے. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آسانی سے بات ہو سکتی ہے. پہلے ایک موضوع پہ بات کر لیتے، پھر اگلے پہ کر لیتے، تفصیل سے چلتے رہیں گے. لیکن آپ تو ٹھس ہو گئے ہیں. پہلے سوال پہ آپ ٹھس ہو گئی آپ کی. یہ آپ حتیٰ کہ آپ کے مربیوں سے رابطے لندن میں، آپ کے ہر طرف، یعنی آپ کا پورا ایک نیٹ ورک ہے. اس نیٹ ورک کے باوجود آپ کو اپنے مذہب کا اب کھوکھلا پن سمجھ لینا چاہیے. آپ کتنا کھوکھلا مذہب رکھتے ہیں کہ ایک رات گزر گئی، اتنا مشورے آپ کے چلتے رہے ہوں گے، سب کچھ آپ نے کیا ہوگا کوشش درجہ اس باب میں. کوئی میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ بتا سکوں کہ آپ نے کس کس سے رابطے کیے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کوئی اس مشکل سے نہیں نکال سکا. آپ ایک حوالے کی مشکل سے آپ کو سارے مربی اور آپ کے وہ شاہد اور یہ فلاں فلاں مل کر نہیں نکال سکے. تو آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ کیا یہ آخرت کو مرزا کا مذہب آپ کو دوزخ سے نکال لے گا یا اللہ کے عذاب سے بچا لے گا؟ اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس غلط راستے کو چھوڑ دیں. میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ دین اسلام میں واپس آ جائیں. مرزا قادیانی ایک ملعون اور کذاب انسان تھا، اس کو چھوڑ دیں، اس جھوٹے انسان کو، اور سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں واپس آ جائیں اور امت مسلمہ کا حصہ بنیں. ہم آپ کی واپسی کے منتظر ہیں. آپ کو سینے سے لگائیں گے، آپ کے ساتھ بھرپور محبت کریں گے. لیکن جب تک آپ واپس نہیں آتے، آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی محبت نہیں کی جا سکتی. اور اس لیے میں پھر آپ سے دعوت یہ دوں گا کہ خدا کے لیے دیکھیں آپ کتنا وقت لگا. آپ مرزا کا ایک جھوٹ ثابت نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو آپ قرآن و سنت سے ثابت کر دیں. جیسے آپ نے دعویٰ کیا تھا ہم قرآن سے بھی دکھائیں گے، حدیث سے بھی، لیکن آپ نے نہیں دکھایا. تو بار بار یہی سوال، یہ ساری میسیجز ہیں، اب قوم سن لے گی، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا. آپ کو میسیج ڈیلیٹ نہ کرنا اپنی طرف سے، تو آپ قوم کو چلنے دیں، سننے دیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کتنے دم خم میں ہیں آپ کا مذہب بھی اور آپ کا دین بھی، اور کتنے پانی میں ہیں آپ لوگ. تو یہ میری طرف سے بس. پھر جب آپ کی بس ہو گئی ہے تو اب مرے ہوئے کو کیا مارنا. اب آپ کی بس تو ویسے شروع میں ہو گئی تھی، لیکن آپ کی سیٹ تے رہے تو میں نے بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا جواب دیتا رہا. تو اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آپ کے مرزا قادیانی کا یہ جھوٹ جو میں نے بیان کیا، اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تمام قادیانیت مل کر اس کو سچ ثابت نہیں کر سکتی. تعویلات اور جھوٹ اوٹ پٹانگ بولنا اس کو جواب نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی. آپ جواب کہتے ہیں، میں اپنے یوٹیوب چینل پہ جواب دوں گا تو ٹھیک ہے. العزیز میڈیا پر میں بھی انشاءاللہ پورا آپ کو جواب دوں گا. آپ کا نہیں بلکہ آپ کو ابھی اس قابل نہیں ہے بلکہ آپ کو جواب دیا جائے. آپ کو جو کہتے تھے نا لندن والے علماء میرا جواب نہیں دیتے، تو میں نے جواب دیا تو کیا ملا آپ کو؟ تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا. بخلا کر آپ فیض الباری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ فوز الکبیر کی عبارت ملا کر مکس کر لیتے. اتنی بخلاٹ والے کو ہمارے علماء کیسے منہ لگائیں، جس کو آتا جاتا ہے کچھ نہ ہو. تو آپ پہلے کچھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. پھر آپ شوق بنا لیں چینل سے پیسے کمانے کی. اپنی خواہش جو ہے یا جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، آپ مبلغ بنے ہوئے ہیں مربیوں قادیانیوں کے، تو مبلغ بعد میں بنے، پہلے اپنا علم پورا کر لیں. آپ ایک جہالت اور کفر کی وکالت کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں انشاءاللہ العزیز میڈیا پہ آپ کا وہ جیسے چل رہا ہے، وہاں ویڈیوز دیکھیں، ساری قادیانی ہی کے بارے میں ہوتی ہیں، تو باحوالہ ہوتی ہیں انشاءاللہ. مدلل آپ کی طرح نہیں کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مدلل انشاءاللہ العزیز میڈیا پہ آپ کا تعاقب جاری رہے گا. آپ کے خلیفوں کا بھی، آپ کا بھی، آپ کے نبی کا بھی، سب کا آپریشن امت مسلمہ کر رہی ہے، مزید جاری رہے گا. اور جب تک دم باقی ہے انشاءاللہ عزیز ختم نبوت کا دفاع بھی کریں گے، اور آپ قادیانیوں کا آپریشن دنیا کے ہر کونے تک ہم کریں گے. اللہ کرے امت مسلمہ کے جو لوگ آپ کو نہیں جانتے وہ بھی آپ کے فتنے سے واقف ہو جائیں.
میری جو تمام آڈیوز بغیر ترمیم کے آپ کو اجازت ہے آپ اپنے سوشل میڈیا پہ اپنی آڈیو سمیت اپلوڈ کریں، میں بھی اپلوڈ کرتا ہوں، پھر دیکھا جائے گا، قوم خود سمجھ جائے گی کہ کس میں کتنا دم ہے۔ جزاک السلام اللہ من اتبع الہدی۔ جی مفتی صاحب ایسے اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس، آپ اتنے لمبے وائس نوٹ بھیجتے ہیں اور اپنے آپ کو رپیٹ ہی کرتے ہیں، میں تو ان کو سن بھی نہیں سکتا۔ اب یوٹیوب پہ آئیں کہ فائدہ بھی ہو کہ آپ ویڈیو بنائیں پھر اس کا جواب ہم دیکھیں، لوگ دیکھیں تو صحیح، ایسے تو بس ہم میں رہ رہی ہے بات، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا اس سے۔ دیکھیں مفتی صاحب یہی آپ کا چہرہ تھا کہ ہم نے مناظرہ کیا ہی نہیں، لیکن آپ نے یوٹیوب پہ جھوٹ بول کے کیا کہ ہمارا مناظرہ ہوا ہے اور آپ نے میری آڈیو لگائی ہے میری اجازت کے بغیر۔ بہرحال اب اسی وجہ کے لیے کیونکہ آپ نے یہ کام کیا، اب میں انشاءاللہ آپ کی جو گستاخی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے وہ اب میں وائرل کروں گا، اور میرے پاس اور بھی بہت حوالے ہیں جو اب میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو یہ اب آپ کی غلطی تھی، تو اللہ آپ کا اسی جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا المجالس بالامانہ، اس کا آپ نے جواب دینا۔ جزاک اللہ۔ جی السلام علی من اتبع الہدی۔ رضی صاحب آپ کا یہ کہنا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ تو آپ کے پاس ٹائم تو بہت لمبا آپ کو ملا ہے، اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ٹائم آپ کو بہت دیا گیا ہے۔ آپ کے مرزا غلام قادیانی کے دعوے نبوت سے لے کر اب تک آپ کے پاس ٹائم ہی تو ہے، آپ نسل در نسل جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب جواب نہ ملے پھر آپ بھاگ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس یہاں ٹائم نہیں ہے، یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے، تو یہاں پر بات واٹس ایپ پر میں نے تو آپ سے پہلے رابطہ نہیں کیا، آپ نے خود کیا، اور آپ نے خود اب یہ دعویٰ کیا کہ آپ یہ مرزا کے جھوٹوں کو قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے، تو اور کیا اس میں کوئی نئی بات تھی؟ تو جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا کھوکھلا پن، آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے، کوئی کام کی بات، بلکہ پوری اس گفتگو میں جتنی ہماری چلتی رہی، اس پوری گفتگو میں آپ نے ایک بھی حوالہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت کو آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکے، جو اس نے قرآن کا کہا نہ حدیث سے۔ ادھر ادھر کی باتیں، بریلویوں کے فتوے، اس کو حوالہ دینا نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ قرآن پاک کی سند نہیں پیش کر سکے۔ میں نے آپ سے آپ کے قرآن پڑھنے کی سند مانگی، تو آپ کے پاس یہ باتیں کرنے کے لیے تو ٹائم تھا کہ احمد رضا خان بریلوی نے حسام الحرمین میں یہ لکھا، فلاں نے جو ہے وہ خلیل احمد سہارنپور نے المحند میں یہ لکھا، تو یہ باتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے، لیکن جو اصل بات ہوتی ہے اس کو چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوٹیوب پر آئے، یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ یہ سارے کلپ سب کچھ یوٹیوب پر آ جائے گا اور لوگ دیکھ کر فیصلہ کر لیں گے۔ اور یہ آپ نے جو بھی کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے یوٹیوب پر میری اجازت کے بغیر، ایک تو المجالس بالامانہ، یہ کون سی مجلس ہے ہماری؟ ٹھیک ہے، یہ ہماری کوئی پرسنل ذاتی زندگی کی باتیں تھوڑی ہیں، یہ تو سب کے سب میں بار بار آپ کو کہتا رہا، وائس میسج آپ بھی محفوظ رکھیں، میرے پاس محفوظ ہیں، سب دیکھیں گے۔ اور یہ آپ لوگوں سے ہم نے سیکھا، آپ ہی کا طریقہ واردات ہے کہ آپ کسی بھی عالم کو، کس کے سونے کا وقت ہے، کوئی مصروف ہے، کوئی سفر میں ہے، ہم سے کال کریں گے، اگر بر وقت، چونکہ عالم الغیب، جو عالم الکل تو اللہ کی ذات ہے، اب ہر انسان تو ہر وقت جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے، فون کیا وہ بر وقت جواب نہیں دے سکا، ویڈیو بنا کر لگا دی، مفتی تقی عثمانی کو فون کیا اور جواب نہیں دے سکے، فلاں کو فون کیا یہ نہیں کر سکے، تو اس لیے میں نے آپ سے نا براہ راست تسلی سے بات کی، اور اب بھی آپ بات سے بھاگ رہے ہیں، میں نہیں بھاگا ہوں، تسلی سے بات کی، تو آپ کی جب اصلیت کھل گئی تو اب آپ کو المجالس بالامانہ یاد آ گئی۔ تو پہلے جب آپ نے بیسیوں علماء کے فون، ٹیلی فون ریکارڈنگ، کبھی وہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، کبھی کوئی، کبھی عبد الواحد قریشی صاحب، کبھی جناب استاد کامران، اور اس طرح کبھی مولانا شاہ عالم گورکھپوری، بیسیوں علماء کو آپ نے اس طرح کالیں کی اور غیر اوقات میں کی، اور ان کی باتوں کو سیاق و سباق سے کاٹ کر آپ نے پیش کیا اور کر کے قوم کو دھوکہ دیا، تو اس وقت آپ کو نہ یہ حدیث یاد تھی نہ کچھ اور یاد تھا۔ اب جب تسلی سے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے ساری، تو آپ کی اصلیت کھلی، اب آپ کو یہ حدیث یاد آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہماری کوئی
گفتگو ذاتیات پر نہیں تھی، یہ تمام مذہبی گفتگو ہے، اور اس کے اندر قوم کے سامنے آئے، تاکہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمارا چہرہ قوم کے سامنے آئے، آپ غلط ہیں تو آپ کا چہرہ قوم کے سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ اس لیے، اور دوسرا آپ نے کہا کہ مناظرے کا لفظ آپ نے جھوٹ بولا، آپ کو تو پھر اس کا مطلب مناظرے کی تعریف ہی نہیں آتی۔ مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ مناظرہ کہتے ہیں توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین شیئین اظہارا للصواب، دو متخاصم مل کر کسی بات میں حق بات واضح کرنے کے لیے گفتگو کرے۔ تو ہم کس بات پہ گفتگو کر رہے تھے؟ ہم کیا کر رہے تھے؟ اسی بات پہ تو واضح کر رہے تھے کہ مرزا غلام احمد قادری نے جھوٹ بولا ہے، اور آپ نے بھی یعنی کہ اس کا جواب نہ دے کر تسلیم کر لیا ہے کہ آپ ایک جھوٹے کے پیروکار ہیں۔ پھر میں نے سند مانگی، وہ بھی آپ نے دے سکے، تو وہ سوال تو آپ پر بدستور باقی ہیں، اور آپ میرے مقروض ہیں۔ پہلے میرا قرضہ ادا کریں، پھر آپ جو ہے نا وہ وہاں پر یوٹیوب پر آئیں۔ تو یوٹیوب پر بھی آ جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہاں پتہ آپ کو ایک یک طرفہ جو ریکارڈ کر کے آپ نے ڈال دیا تو کون آپ کو پوچھنے والا ہے؟ آپ آئیں گے انشاءاللہ، وہاں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ کے وہ یوٹیوب چینل سے جو بھی آپ کی باتیں آئیں گی اردو والی، تو انشاءاللہ اس کا جواب ویسے ہی آپ کو العزیز میڈیا پر میں دیتا رہوں گا انشاءاللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی تو آپ کو جواب دوں گا۔ پھر باقی آپ کہتے اجازت نہیں لی ڈالنے سے پہلے، تو آپ جتنے لوگوں کے جو کلپ بناتے ہیں ان سے پہلے اجازت لیتے ہیں کہ ہم اس بات کا کلپ بنا رہے ہیں، یہ چیز کر رہے ہیں؟ جو آپ کے دماغ میں آتا ہے خود ہی بنا کر جناب ذہن میں سوچ کر یہ بلاسفیمی ہے، یہ گستاخی ہے، خود ہی بنا کر یوٹیوب پر ڈال کر قوم میں انتشار پھیلا رہے ہیں، دنیا میں جھوٹ کو اور نفرتوں سے دنیا کو بھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اوپر بڑا آپ نے آئیکن لگایا ہوا ہے لو فار آل، اور نفرتیں آپ کی آل سے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پوری امت مسلمہ سے آپ نفرت کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ سے کوئی مخفی نہیں ہیں، اور آپ پر ہم نے کھول کر رکھ دی ہے، اور اب آپ کی اصلیت الحمدللہ اس گفتگو میں بالکل سامنے آ چکی ہے۔ اب آپ کے یہ سارے عذر لنگ جو ہیں وہ ان کو سب دنیا جان جائے گی، اور آپ کی اصلیت کو دیکھے گی، ٹھیک ہے۔ تو بس اب بھی آپ کے لیے ہدایت کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ چوٹ کھانے کے بعد ہی آپ کو اتنی ذلت ناک جو آپ کو شکست ہوئی، اور آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی اس عبارت کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکے، سارے مربی بھی آپ کے ساتھ مشاورت میں ہوں گے یقیناً، آپ نے سب کو مدد کے لیے پکارا ہوگا، سارے مل کر نہیں ثابت کر سکے اور نہ آپ اپنی سند پیش کر سکے، تو ابھی بھی موقع ہے، موت کا پیغام آنے سے پہلے ابھی بھی توبہ کا موقع ہے۔ میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلام میں آ جائیں، واپس آ جائیں، ہمارے بھائی بن جائیں، امت مسلمہ کا حصہ بنیں۔ یہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی ایک کذاب اور دجال انسان تھا، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں تھا، اس کے ساتھ دعوی جھوٹ پر مبنی ہے، اور وہ کبھی بھی مسیح علیہ السلام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ آپ دوبارہ اسلام کے دامن میں واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام جو آپ کے فالورز قادیانی ہیں ان سب کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے، اور ان سب کے لیے اسلام کی راہیں آسان فرمائے، آمین۔ السلام علی من اتبع الہدی۔